اچھا امام صاحب، جیسے کہ آپ کی شاعری ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہمیں یہ فیل ہوا ہے جیسے آپ نے غم دوراں، غم جانا اور غم ہستی کی بات کی. ہم، یہ الفاظ، ان کے معنی کیا ہیں؟ اور آپ کی شاعری میں ہمیں ان کی ترتیب کیسے دیکھنے کو ملے گی؟ یار معنی تو خیر سادہ ہیں، غم جانا محبوب کا غم ہے، غم دوراں دورانیہ کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہی ہیں. غم دوراں جو آپ کی زندگی میں شب و روز گزر رہے ہیں، ان سے جو غم پیدا ہو رہا ہے، روزی روٹی کا غم اور بڑے غم ہے وہ ہے. اور غم ہستی اندر کا غم ہے، جب اگر آپ ایگزسٹینشل کوسچنز پوچھنا شروع کرتے ہیں ذات کے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، تو وہ جب آپ اس سفر پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اندر کے سفر پہ، تو وہ غم ہستی شروع ہو جاتا ہے. باقی اگر آپ میری شاعری کی بات کریں تو دیکھیں، غم جانا کا ذکر تو شاذ و نادر ہے. بلکہ میری بیگم ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ نے اپنی ساری شاعری میں میری جان کا لفظ ایک جگہ استعمال کیا ہے، اور وہاں بھی آپ نے اپنے بھائی کے لیے استعمال کیا ہے، تو آپ نہایت ہی نان رومانٹک آدمی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا ہوگا اس میں. غم دوراں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ میری پہلی کتاب دیکھیں، یہ اسی لیے آپ کا سوال پوچھتے پوچھتے میں نے یہ دوبارہ پہلی کتاب اٹھا لی ہے، تو اس میں غم دوراں بہت ملے گا. اس لیے کہ جب آپ ذات کے سفر پہ نکلتے ہیں تو پہلے ہی دن یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایگزسٹینشل کوسچنس پر چلے جائیں. پہلے آپ کو رشتوں سے دکھ ملتے ہیں، روزگار سے دکھ ملتے ہیں، زندگی کے چھوٹے چھوٹے غموں کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں، جرنی میں کتنا ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر اگلے سوالوں پر جاتے ہیں. ایک وقت ضرور آتا ہے کہ یہ ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو غم دورہ محسوس ہوتا ہے. اور میں اپنی پہلی کتاب میں خاص طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نظریاتی شعر بہت کم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر میں نے وہ سارے غم لکھے ہیں جو بالکل شروع میں سفر میں آتے ہیں. اور میرے پاس ایک موقع تھا کہ اس موقع پہ، کیونکہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں اگلے موضوعات بھی جانتا تھا، لیکن کیونکہ میں نے ذات کا سفر لکھنا تھا، ہستی کا سفر لکھنا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان عامی باتوں کو، ان عمومی باتوں کو سکپ کر دوں کہ جیسے میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں. کوئی بھی بڑی ہستی نہیں ہوتا. آپ ذات کے سفر میں اس چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہوئے ان ساری چیزوں سے گزرتے ہیں. تو میں نے جو شروع میں محسوس کیا ہے، بالکل آغاز میں سفر کے، میں نے اس کو بھی قلم بند کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو میری پہلی کتاب میں یہ ہے، اور جن لوگوں کو شاعری میں دلچسپی ہے انہوں نے مجھے یہ کمنٹ بھی دیا ہے کہ آپ کی پہلی کتاب کی نسبت دوسری کتاب بہتر ہے، دوسری سے تیسری بہتر ہے. اور میرا کہنا یہ تھا کہ میری کتابوں میں 5 5 برس کا وقفہ نہیں ہے. میں نے یہ کتابیں اوپر نیچے لکھی ہیں، مہینوں کے فرق سے لکھی ہیں. اتنی تیزی سے آپ ڈیولپ نہیں ہو سکتے. وہ فرق یہی ہے کہ مجھے فزکس تو آتی ہے، لیکن میں پہلے پہلی جماعت کی فزکس لکھ رہا ہوں، پھر دوسری کی لکھ رہا ہوں، پھر تیسری کی لکھ رہا ہوں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ لیول بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ میں اس کو جو موضوعات ہیں ان کو تب لے کے چل رہا ہوں. ابھی آپ نے جو بات کی ہے، تو میں نے ابھی آلریڈی جو ریکارڈ کروانی شروع کی ہیں نظمیں، کوئی بات نہیں، بند کر دیں اس کو. اچھا، وہ کیمرہ میرا خیال انہوں نے روک دیا تھا، کسی کا موبائل بج رہا تھا اس کی وجہ سے، لیکن خیر وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. اب جیسے میں نے یہ کتاب اپنی ڈیجیٹلائز کروانی شروع کی ہے، تو جہاں تک میں کروا چکا ہوں، چلیں اس سے بالکل اگر میں آگے چلوں، تو یہ نظم میں نے اس دن پڑھی تھی، یہ بھی ہو گئی ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہ نظم سناتا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں نظریاتی شعر کم ہوں گے، لیکن آپ کو احساس ہوگا کہ وہ جو سفر کا آغاز ہوا ہے اس میں ابھی وہ شخص بیچ میں کہیں پھنسا ہوا ہے. اس کو کچھ یہ غم دوراں بھی کھینچ رہا ہے، تو کچھ غم ہستی بھی کھینچ رہا ہے. یہ اس غزل میں محسوس ہوگا، حالانکہ غزل کا کوئی ٹاپک نہیں ہے، غزل کا ہر شعر علیحدہ علیحدہ ہے. یہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ محسوس کریں. وہ مجھ سے دور ہے لیکن میری خبر میں ہے. وہ مجھ سے دور ہے لیکن میری خبر میں ہے، کہ جیسے چاند کا ہالہ ہے جو نظر میں ہے. ٹھیک ہے. وہ شخص جو کسی شیطان کے اثر میں ہے، وہ شخص جو کسی شیطان کے اثر میں ہے، تمام شہر اسی شخص کے سحر میں ہے. نہ کوئی خوف سفر کا، نہ کوئی وحشت شب. نہ کوئی خوف سفر کا، نہ کوئی وحشت شب. ابھی وہ دن کے اجالے میں اپنے گھر میں ہے. اب یہ جو بندہ سفر سے نکلا ہے نا، اور جس نے رات دیکھنی شروع کی ہے، اب یہ اس کا شعر ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ بھی خوف میں نہیں ہے، وہ وحشت شب میں نہیں ہے، وہ تو بھی گھر میں ہے، وہ نہیں محسوس کرتا. میں نے محسوس کرنا شروع کر دی ہے. اب یہ اس سفر کو، جرنی کو شو کرتے ہیں یہ اشعار کہ میں نے کہاں سے شروع کر دیا. وہ ایک چہرہ کہ دھندلا گیا ہے وقت کے ساتھ.
وہ ایک چہرہ کہ دھندلا گیا ہے وقت کے ساتھ، ہے دور آنکھ سے اور پھر بھی چشم تر میں ہے۔ اب اگلا دیکھیں، ساتھ میں وہ سفر کی اگلی سٹیجز کے بارے میں بھی ذکر ہونے لگ جاتا ہے۔ کھلا کہ میں بھی کسی کی طرح تلاش میں ہوں، کھلا کہ میں بھی کسی کی طرح تلاش میں ہوں، کھلا کہ وہ بھی میری ہی طرح سفر میں ہے۔ میں اپنے آپ سے لڑتا ہوا ملوں گا تمہیں، میں اپنے آپ سے لڑتا ہوا ملوں گا تمہیں، میرا وجود مہمات خیر و شر میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ سے لڑتا ہوا ملوں گا تمہیں، میرا وجود مہمات خیر و شر میں ہے۔ وہ خیر و شر کی مہم جسم سٹارٹ ہو گئی ہے ذات کے اندر۔ یہ اس زمانے کا شعر ہے، اس زمانے کی سوچ ہے۔ اسے کہا تو بس اتنا کہ بھائی تم پہ سلام، خیال رکھا کہ بیٹھا وہ میرے گھر میں ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اشعار کے اندر وہ ایک ذات ابھی دونوں طرف، تو وہ غم ہستی جیسا کہ آپ نے بات کی تھی، چلیں یہ بھی بیچ میں ریکارڈ ہوگی، غم ہستی کا تو بہت ذکر ہے میری کتاب میں، غم جانا کا ذکر تقریباً نہیں ہے، اور غم دوراں کا ذکر شروع میں زیادہ ہے، آگے جا کے کچھ کم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ ذات کا حصہ ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں اللہ نے انبیاء تک کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے۔ جو بشریت کا ایک تقاضا ہے نا، وہ تو اللہ نے انبیاء کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں، مطلب ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہم لوگ اس سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غم ہمارے پاس رہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہستی کے سفر میں جب ایگزسٹینشل کوسچنز آپ کے سامنے آتے ہیں تو شاید ان کی شدت غم دوراں کی شدت پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک چیز میں نے محسوس کی ہے۔